بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی سے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ آنے والی فلائٹ جس پر جہاز بوئنگ 777 تھا، جب لینڈنگ سے صرف 30 میل دور تھی تو پائلٹ نے ایمرجنسی کال دی، مے ڈے مے ڈے مے ڈے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر پرائرٹی لینڈنگ مانگ لی۔ اس وقت ہوائی جہاز اپروچ ریڈار کنٹرولر کے رابطے میں تھا۔ یہ فلائٹ لینڈنگ سیکوینس میں یعنی لینڈ کرنے کی قطار میں نمبر 3 پر تھی۔ اپروچ ریڈار کنٹرولر نے مے ڈے کی کال سنتے ہی اس فلائٹ کو لینڈ کرنے والے ہوائی جہازوں کی لائن میں سے نمبر 3 پوزیشن سے نکال کر نمبر 1 پوزیشن پر کر دیا۔ اس روز اسلام آباد کے 2 رن وے میں سے ایک رن وے مرمت اور ری پینٹنگ کام کے لیے بند تھا اور صرف ایک ہی رن وے لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اپروچ کنٹرولر نے اس فلائٹ سے فوراً ضروری معلومات حاصل کی، جیسے کہ اس ہوائی جہاز پر کتنے افراد سوار ہیں اور اس کے پاس ابھی کتنا ایندھن باقی ہے۔ یہ معلومات ملتے ہی اپروچ ریڈار کنٹرولر نے اپنے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یعنی کہ پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق یہ انفارمیشن سب سے پہلے چیف آپریشنز آفیسر کو اور پھر کنٹرول ٹاور کو دیں۔ اب اپروچ ریڈار کنٹرولر اس فلائٹ کو اپنی سکرین پر مانیٹر کر رہا تھا اور اس کے سامنے آگے کی 2 فلائٹس کو اس نے ہوائی جہاز کے راستے سے ہٹا لیا۔ میں اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ ایئر ٹریفک کنٹرول میں چیف آپریشنز آفیسر تھا۔ یہ انفارمیشن ملتے ہی میں اپنے دفتر سے نکل کر فوراً ریڈار روم میں پہنچ گیا۔ میرا آفس اسی ریڈار کمپلیکس بلڈنگ میں گراؤنڈ فلور پر تھا۔ میں آ کر خاموشی سے اپروچ کنٹرولر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور انہیں یہ ایمرجنسی صورتحال ہینڈل کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جس جگہ میری ضرورت ہوتی میں انسٹرکشنز دے دیتا۔ اگرچہ اس ایمرجنسی ہوائی جہاز کی لینڈنگ میں تقریباً 10 منٹ باقی تھے اور اگر ہم چاہتے تو اس کے آگے والے ہوائی جہازوں میں سے ایک ہوائی جہاز کو لینڈ کروا سکتے تھے۔ وہ لینڈنگ کر کے رن وے کلیئر کر چکا ہوتا جب یہ ایمرجنسی والا ہوائی جہاز لینڈنگ پوزیشن میں فائنلز پر آتا۔ تاہم اپروچ کنٹرولر نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ ایمرجنسی ہوائی جہاز سے پہلے وہ کسی دوسرے ہوائی جہاز کو لینڈ نہیں کروائے گا۔ وہ اس لیے کہ اگر لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز نے کسی بھی وجہ سے رن وے بلاک کر دیا تو ایمرجنسی ہوائی جہاز جو مسافروں سے بھرا ہوا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو پہلے ہی مے ڈے کال دے چکا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول میں ہم نے ایسے کئی واقعات اس وقت ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جب ان کا کوئی امکان نہیں تھا۔ 100 دفعہ فلائٹس نارمل لینڈ کر کے رن وے کلیئر کر جائیں گی، لیکن اگر آج ہی خدا نخواستہ اس لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز کا ٹائر پھٹ گیا اور رن وے 20 سے 30 منٹ تک کے لیے بلاک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس دوران اسلام آباد اپروچ ریڈار کنٹرولر اسلام آباد لینڈ کرنے کے لیے آنے والی مزید فلائٹس کو بھی ایک مخصوص جگہ پر ہولڈ کروا چکا تھا۔ یہ ایک پہلے سے طے شدہ جگہ یا پوائنٹ ہوتا ہے جس پر فلائٹ چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس نے ان تمام ہوائی جہازوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے کے وقت کے مطابق مختلف لیولز اور ایک دوسرے کے اوپر ہولڈ کروا دیا، یعنی سٹیک کر دیا۔ سب سے پہلے پہنچنے والا جہاز سب سے نیچے، پھر اس کے اوپر نمبر 2، پھر نمبر 3، نمبر 4، اس طرح باقی فلائٹس۔ ان تمام ہوائی جہازوں کو دی جانے والی تمام کلیئرنسز وہ اپنے سامنے رکھی ہوئی پیپر فلائٹ سٹرپس پر لکھتا چلا جاتا تھا۔ خدا نخواستہ اگر ریڈار بند ہو گیا تو اس کے سامنے ریکارڈ ہو کہ اس نے کس فلائٹ کو کس لیول پہ اور کہاں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ ان کو ہینڈل کر سکے۔ یہ سب کام اپروچ ریڈار کنٹرولر اپنے سامنے رکھی ہوئی سکرین پر ان ہوائی جہازوں کو دیکھ کر اور ان کے ساتھ وائرلیس پر بات کر کے کر رہا تھا۔ ادھر کنٹرول ٹاور میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے، جو ایئرپورٹ پر سب سے اونچی جگہ پر بنے ہوئے شیشے کے کمرے میں کنٹرول ٹاور میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اپنی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے مطابق SOP پر عمل کرتے ہوئے اس ایمرجنسی ہوائی جہاز کو ہینڈل کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے فوراً ریسکیو فائر فائٹنگ سروسز یعنی فائر اسٹیشن کو اس ایمرجنسی ہوائی جہاز کے بارے میں اطلاع دی۔ فائر کی گاڑیاں یعنی بڑے بڑے کریش ٹینڈرز ہوٹر بجاتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ رن وے کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک سین کریٹ ہو گیا، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کنٹرول ٹاور نے اپنی فریکوینسی پر رابطے میں آئے ہوئے روانگی کے لیے تیار ہوائی جہازوں کو اپروچ ریڈار کنٹرولر کی ہدایات کے مطابق روک دیا اور انہیں بتایا کہ ایک ایمرجنسی لینڈنگ ہونے والی ہے۔ کنٹرول ٹاور میں موجود کنٹرولرز اپنے سامنے پھیلی ہوئی ایئر فیلڈ کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں ٹاور سے یہ منظر پوری طرح نظر آ رہا تھا۔ اس تمام ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرنے کے لیے وہ ہائی پاور اسپیشل دوربین کا استعمال بھی کر رہے تھے۔ فائر اسٹیشن سے نکل کر رن وے کی طرف جانے والی تمام فائر کی گاڑیاں کنٹرول ٹاور کے ساتھ وائرلیس پر رابطے میں تھیں۔ اپروچ ریڈار کنٹرولر نے جیسے ہی ایمرجنسی ہوائی جہاز کو اس کی ریکویسٹ کے مطابق
इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी लैंडिंग में मदद करने वाले आलात की मदद से रनवे की सीध में डाला, यानी उसे आईएलएस पर इस्टेब्लिश करवाया, उसे कंट्रोल टावर की फ्रीक्वेंसी पर चेंज करा दिया। मैंने अप्रोच रडार कंट्रोलर को बताया कि मेरे कंट्रोल टावर में पहुंचने का इंतज़ार करें, इसके बाद इस हवाई जहाज़ को कंट्रोल टावर की फ्रीक्वेंसी पर चेंज करवाएं। रडार रूम से निकलकर मैंने लिफ्ट पकड़ी और फ़ौरन 9वें फ्लोर पर कंट्रोल टावर में पहुंच गया। मेरे पहुंचते ही अप्रोच रडार कंट्रोलर ने यह हवाई जहाज़ कंट्रोल टावर की फ्रीक्वेंसी पर चेंज करवा दिया। अब वो हमारे राब्ते में आ चुका था। इस एमरजेंसी हवाई जहाज़ ने कंट्रोल टावर को राब्ता किया तो टावर कंट्रोलर्स ने उसे बताया कि उन्होंने इसकी एमरजेंसी के लिए फायर की गाड़ियां रनवे के शुरू में साइड्स पर खड़ी करवा दी हैं, जो इसकी लैंडिंग के बाद हवाई जहाज़ के पीछे पीछे रनवे पर दौड़ेंगी, एयरक्राफ्ट को फॉलो करेंगी। टावर कंट्रोलर्स को लैंडिंग से पहले ही ये जहाज़ नज़र आना शुरू हो गया था। अगले 2 मिनट बाद ये फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और अपनी पार्किंग स्टैंड पर पार्क हो गई। ये एमरजेंसी ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कराची एयरपोर्ट पर क्रैश कर जाने वाली PIA की फ़्लाइट के पायलट ने भी नॉर्मल आवाज़ में मेडे की कॉल दी थी, जिस तरह से इस फ़्लाइट ने दी थी। और इसके बाद अचानक वो हवाई जहाज़ रनवे से थोड़ी देर पहले कराची में क्रैश कर गया था। तो हम किसी भी मेडे कॉल को लाइट नहीं ले सकते। इस वीडियो में अभी अभी जो वाक़या मैंने शेयर किया, इसमें मैंने 2 एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स का जिक्र किया, कंट्रोल टावर और अप्रोच रडार कंट्रोल। मेरे वो व्यूअर्स जिन्हें एविएशन की फ़ील्ड का कोई तजर्बा नहीं है, उनके लिए यकीनन ये नई मालूमात होंगी। शायद आज तक वो कंट्रोल टावर को ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल समझते हों। मैंने कोशिश की है कि मैं इस हकीकी वाक़े को बताते हुए इन यूनिट्स के काम करने का तरीक़ाकार भी वाज़े करता जाऊँ, ताकि आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल का तरीक़ाकार पता चल सके। तो इस कंट्रोल टावर यानी शीशे के इस बुलंद कमरे में बैठकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एयरपोर्ट के इर्द गिर्द 5 मील का एरिया एयर स्पेस हैंडल करते हैं। इन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को अपने सामने एयरफील्ड वाज़े नज़र आती है। उन्हें अपने सामने रनवे, टैक्सीवेज यानी हवाई जहाज़ों के पार्किंग स्टैंड और रनवे को मिलाने वाले रास्ते जिन पर हवाई जहाज़ हरकत करते हैं, सब नज़र आ रहे होते हैं। टावर कंट्रोलर्स को तमाम पार्किंग स्टैंड्स का पता होता है कि किस स्टैंड पर कौन सी टाइप का हवाई जहाज़ खड़ा हो सकता है। कंट्रोल टावर में रनवे और एप्रन यानी हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह की तमाम लाइट्स का कंट्रोल भी मौजूद होता है। टावर कंट्रोलर के पास मौसमी आलात यानी मेट इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे होते हैं, जिन पर देखकर वो पायलट को हवा की सिमत और रफ्तार बताते हैं, जो किसी भी लैंडिंग और टेक ऑफ करने वाले हवाई जहाज़ के लिए इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन होती है। इस इंफॉर्मेशन की बिना पर ही कंट्रोल टावर ये फैसला करता है कि किस सिमत का रनवे इस्तेमाल करना है। याद रहे कि तमाम लैंडिंग्स और टेक ऑफ इनटू द विंड होती हैं, यानी बादे मुखालिफ में होती हैं। टावर कंट्रोलर के पास बैरोमीट्रिक प्रेशर, हवा का दबाव भी दस्तयाब होता है, जिसकी बिना पर हवाई जहाज़ को पता चलता है कि वो ज़मीन से कितनी बुलंदी पर है। इस कंट्रोलर को ज़बानी याद होता है कि इस एयरपोर्ट पर फायर फाइटिंग की क्या क्या सहूलतें दस्तयाब हैं। किसी भी एमरजेंसी को ग्राउंड पर हैंडल करना इस कंट्रोलर की अहम जिम्मेदारी है। टावर कंट्रोलर औकाब की नज़र रखते हैं, जिसकी उन्हें तरबियत दी जाती है। लैंडिंग और टेक ऑफ करने वाले हवाई जहाज़ों को हर लम्हा अपनी नज़र में रखते हुए ये यकीनी बनाते हैं कि कोई गाड़ी या शख्स रनवे पर गलती से भी इन हवाई जहाज़ों के रास्ते में ना आ जाए। वो बेशुमार लोगों से वायरलेस पर बात करते हैं, जिसमें मेंटेनेंस पार्टियां भी होती हैं। फ्री टाइम में इन पार्टियों से रनवे और टैक्सीवेज पर काम करवाना और फिर हवाई जहाज़ के आ जाने पर उनको रनवे से क्लियर करवा कर इंस्पेक्शन करवाना भी इनकी जिम्मेदारी है। एयरपोर्ट पर मौजूद परिंदों को मारने और भगाने वाले बर्ड शूटर्स को भी कंट्रोल टावर से ही हैंडल किया जाता है। तमाम लैंडिंग और टेक ऑफ का रिकॉर्ड रखना, हवाई जहाज़ों को पार्किंग स्टैंड्स अलॉट करना इन्हीं का काम है। वैसे इस्लामाबाद में इनका जिस्मानी तौर पर फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर कंट्रोल टावर की लिफ्ट ख़राब हो गई तो फिर 9 मंजिलें सीढ़ियाँ चढ़कर ड्यूटी के लिए कंट्रोल टावर में पहुँचना होता है। कभी कभार जब लिफ्ट ख़राब हो जाती है तो एक मिनी एमरजेंसी हो जाती है। खैर, अब ज़रा कंट्रोल टावर से नीचे उतरते हैं और रेडार ऑपरेशंस रूम चलते हैं। वीडियो के आगाज़ में ही आपको रेडार कंट्रोलर की वर्किंग का काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। रेडार में 2 पोजीशंस यानी यूनिट्स हैं, अप्रोच कंट्रोल और एरिया कंट्रोल ACC। अप्रोच कंट्रोलर एयरपोर्ट से 5 मील से लेकर 60 मील तक की एयर स्पेस को हैंडल करता है।
وہ یہ کام ان ہوائی جہازوں سے آنے والی انفارمیشن کو اپنی ریڈار سکرین پر دیکھ کر کرتا ہے. اسے ان ہوائی جہازوں کا کوڈ، بلندی اور سپیڈ وغیرہ کا ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے. پائلٹ سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس مختلف فریکوینسیز کے وائرلیس موجود ہوتے ہیں. دوسری آگے والی یونٹ سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس ہاٹ لائنز ہوتی ہیں. اپروچ کنٹرولر آنے والے تمام ہوائی جہازوں کو لینڈنگ سیکوینس بنا کر، یعنی ان کے نمبر کے مطابق آگے پیچھے لائن میں لگا کر لینڈ کرواتا ہے. ذرا میرے پیچھے مسلسل لینڈ کرنے والے ہوائی جہازوں کی اس لائن کو دیکھیں. یہ تمام ہوائی جہاز مختلف سمتوں سے اس ایئرپورٹ پر آتے ہیں اور اس اپروچ ریڈار کنٹرولر نے انہیں آگے پیچھے لائن میں لگایا ہے. ان تمام لینڈ کرنے والے ہوائی جہازوں کے درمیان مناسب وقفہ بہت ضروری ہے، جو اس اپروچ کنٹرولر کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک ہوائی جہاز لینڈ کرنے کے بعد ابھی رن وے پر ہی ہو اور دوسرا لینڈ کرنے کے لیے سر پر پہنچ جائے. یہ اپروچ ریڈار کنٹرولر نہ صرف ارائیول کو سیکوینس کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈپارچرز کو بھی اڑنے کی اجازت دے رہا ہے، جسے ہم ریلیز کہتے ہیں. کوئی جہاز اس کنٹرولر کی اجازت کے بغیر ٹیک آف نہیں کر سکتا. یہ اجازت دیتے وقت وہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ روانہ ہونے والے ہوائی جہاز آگے پیچھے نہ صرف آپس میں ایک دوسرے سے کلیئر رہیں، آنے والے ہوائی جہازوں کے راستے میں بھی نہ آئیں. یہ سیپریشن سٹینڈرڈز ہیں جو اس کنٹرولر کے دماغ میں فیڈ ہوئے ہیں. تمام ارائیولز اور ڈپارچرز کو ہینڈل کرنے کا پلان اسی کنٹرولر کے دماغ میں بنتا ہے. اس کنٹرولر کو تمام پروسیجرز اور چارٹس زبانی یاد ہوتے ہیں. اس اپروچ کنٹرولر کو مختلف ہوائی جہازوں کی پرفارمنس کارکردگی کا پتہ ہوتا ہے. وہ کوارڈینیشن کا ماہر ہے. برق رفتار اور ٹھیک فیصلے اس کا ترہ امتیاز ہیں. اس اپروچ ریڈار کنٹرولر کی کم از کم سپریشن سٹینڈرڈ صرف 5 میل ہے، یعنی وہ ہوائی جہازوں کو صرف 5 میل کے فاصلے پر رکھتے ہوئے کام کر سکتا ہے. 60 میل سے آگے دوسری ریڈار یونٹ ایریا کنٹرول سینٹر ہے. ذرا میرے پیچھے ان ہوائی جہازوں پر ایک نظر ڈالیں. ایریا ریڈار کنٹرولر ہوائی جہازوں کو ان کی مطلوبہ ہائی لیول تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے. پھر اس لیول پر ان ہوائی جہازوں کو منزل مقصود تک ان کی مطلوبہ ایئر روٹس پر لے جاتا ہے. ایک ایریا کنٹرول سینٹر کا دوسرے ایریا کنٹرول سینٹرز کے ساتھ ہاٹ لائنز اور ڈیٹا کنٹرول کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے. تمام ایریا کنٹرول سینٹرز ایک دوسرے سے ٹریفک لیتے اور دیتے ہیں. میرے پیچھے نظر آنے والے تمام ہوائی جہاز کسی نہ کسی ایریا کنٹرول سینٹر کے رابطے میں ہیں، جو ان ہوائی جہازوں کے درمیان آگے پیچھے اور اوپر نیچے محفوظ فاصلہ برقرار رکھتا ہے. تمام ایئر روٹس ایریا کنٹرول سینٹر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. پاکستان میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد ایریا کنٹرول سینٹرز کام کر رہے ہیں. اسلام آباد ایریا کنٹرول سینٹر اسلام آباد نیو ایئرپورٹ کے شروع ہونے کے بعد بنا. الحمدللہ یہ اعزاز مجھے ملا کہ میں اپنی قیادت میں اپنے ساتھی ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی قابل ٹیم کے ساتھ مل کر یہ ایریا کنٹرول سینٹر شروع کر سکا. تمام ایریا کنٹرول سینٹرز کا ہمسایہ ممالک کے ایریا کنٹرول سینٹرز کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور ایک نظام کے تحت ایئر ٹریفک لیتے ہیں اور دیتے ہیں. امید ہے آپ کو ایویشن ویڈیوز کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی اور آپ بہت انجوائے بھی کریں گے. ایئر ٹریفک کنٹرول کے متعلق یہ میری تیسری ویڈیو تھی. اگر آپ کو ایئر ٹریفک کنٹرول کے بارے میں کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کا شوق ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس پر ویڈیو بنائی جا سکے. اس وقت اسکرین پر آپ پہلی 2 ایئر ٹریفک کنٹرول ویڈیوز کا لنک دیکھ رہے ہیں. انہیں کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ کا سفر بخیر ہو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.